اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا 14واں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت، کردار اور شہادت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے وقت کربلا میں موجود تھے، مگر آپ شدید بیمار تھے، اس کی وجہ سے وہ جہاد میں حصہ نہ لے سکے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل حرم کو قید کیا گیا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ خاک پر بیٹھ کے رو بھی نہ سکیں جن کے حرم، ان پہ کس درجہ لعینوں نے کیے ہائے ستم۔ پاؤں کی بیڑیاں کہتی تھیں فسانہ غم کا، جب ذرا چلنے کو سجاد اٹھاتے تھے قدم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، عالی جناب ڈاکٹر سید محمد حسن ندوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا بہت ممنون متشکر ہوں کہ آپ ہمیں مسلسل اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے رہے ہیں۔ قبلہ واقع کربلا کے بعد جب 10 محرم کو تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو امام زین العابدین بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ پہلے انہیں کوفہ لے جایا گیا، پھر شام لے جایا گیا، مگر ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہ شام کو بہت یاد کرتے ہیں، الشام الشام الشام۔ تو جب یہ قافلہ اسیر ہو کے یہاں سے گیا ہے کوفہ اور پھر شام، اس دوران ان لوگوں کے ساتھ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جناب زینب نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبات دیے ہیں اس حوالے سے آپ ذرا کچھ بیان فرمائیں۔ یہاں بہت سے خطبات آپ کے اس میں موجود ہیں، جس میں آپ نے دوران سفر جہاں جہاں پہنچے ہیں وہاں اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم آل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں قتل کیا گیا ہے، بھوکا پیاسا قتل کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ بے حد ناانصافی کی گئی ہے۔ اور پھر اپنا تعارف کرایا کہ ہم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم وہاں ہماری محبت جو ہے وہ واجب کی ہے، اللہ نے آیات سے استدلال کیا، آیت تطہیر سے، آیت مباہلہ سے، آیت مودت سے آپ لوگوں نے امام نے استدلال کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ آخر میں تو جب یزید نے جب دیکھا کہ اب یہ خطبہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں میں بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس نے مؤذن کو آواز دی جی جی کہ تم اذان دو۔ ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اسے اذان دلوا دی۔ لیکن جس وقت وہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو امام نے اس کو کہا کہ تمہیں میں اسی نام کی قسم دیتا ہوں، رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ پھر آپ نے عزیز سے کہا کہ بتا، یہ نام جس کا لیا جا رہا ہے ممبر کے اوپر اور محراب پر اور مینار پر، یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا؟ جی یہ کہنا پڑا سب کے سامنے کہ نہیں وہ آپ کا نانا۔ تو آپ نے کہا کیا جو عورت رسول ہے وہ تو یہاں قیدی بیٹھی ہوئی ہے، عورتیں بے رضا مقنع و چادر بیٹھی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنے ہوئے، ہتھکڑیاں پہنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور تیری بیویاں جو ہیں وہ محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تیرا انصاف ہے؟ پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ تیرا انصاف ہے یہ کہ وہ تو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آج رسول نبی کی نواسی جس کا نام لیا جا رہا ہے اذان میں، اس کی بیٹیاں۔ تو یہ ایسا سوال تھا، اور یزید کو جواب دینا پڑا کہ پورا مجمع جو تھا
وہ جناب بے چین ہو گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، نعرے لگانا شروع کر دیے لوگوں نے. اور ایسا کئی مقامات پر ہوا ہے، اور بھی دوران سفر ایسے واقعات بہت سے آتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے پتھر مارے ہیں ان کو اور فوجیوں کو بھاگنا پڑا ہے وہاں سے. اچھا، امام زین الدین اسلام کی شہادت ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. کیا دیکھیے شہادت تو خیر ان کی زہر سے ہوئی ہے، جی جی لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ جو انہوں نے مصائب برداشت کیے ہیں اور جو انہوں نے ہدایت کا کام انجام دیا ہے، خاص طور سے صحیفہ کاملہ سجادیہ جس میں دعائیں ہیں، اور وہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو آدمی پڑھتا ہے اس کو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنی زیادہ مقبول ہے وہ کتاب کہ سنی شیعہ سب اس کو پڑھتے ہیں اور بہت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یا من توحل و بہل عقد المکار ہے ان کی مشہور دعا ہے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بلائیں، آپ کی بلائیں مصیبتیں. پھر آپ کا کردار، بلا کا کردار آپ کا تھا، برداشت کرنا مصائب کا اور سخاوت کرنا آپ کا. آپ آ رہے ہیں مدینہ کے باہر سے، اپنی کھیتی باڑی سے آ رہے ہیں، اونٹ میں اناج بار ہے اور لے کے آ رہے ہیں، شام کا وقت ہے، مغرب کے قریب ہو رہا وقت. ایک لشکر وہاں پہنچ گیا جی اور کہ سردار نے کہا کہ ہم سب بھوکے ہیں، ہمیں اناج چاہیے. اچھا، اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا کمبل سے یا چادر سے. آپ نے وہ اونٹ کی جو مہار تھی وہ اس کو پھینک دی، اس کو پکڑا دی. پھینک دی. اچھا، اونٹ اتنے آدمی تھے. اس نے کہا اگر آپ مجھے پہچانتے تو ہرگز نہ دیتے. آپ نے کہا نہیں، ہم کسی کو بغیر پہچانے نہیں دیا کرتے ہیں. تو حسین بن نبیر ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے کلیجے پر برچھی ماری. اچھی بھائی. میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت تو بھوکا ہے، محتاج ہے، مستحق امداد ہے. تو تیرے ساتھی جو ہیں، ہمارا یہ شہر ہے، تم یہ شہر میں آئے ہو، وہ مکے سے آیا تھا، جی. ہمارے مہمان ہو، لہٰذا یہ حال ہے. واہ. اندازہ کی جس نے آپ کے بھائی کے کلیجے پر برچھی ماری ہو اور وہ مانگ رہا ہو، وہ تو اس وقت گدر مارنے کے قابل تھا. بے شک. آپ چاہتے مدینے میں اس کو مروا بڑا اچھا موقع تھا وہ تو. ہاں، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. ایسی ایک روایت قصہ آتا ہے کہ آپ مسجد سے نکل رہے تھے، آپ کے جو احباب تھے وہ آپ کی گرد آپ کو گھیرے ہوئے تھے. یہ بات کربلا کا واقعہ ہے. جی جی. تو ایک شخص نے آپ کو گالی دینی شروع کر دی، برا بھلا کرنا شروع کر دیا. آپ کے ساتھیوں نے تلوار نکالی تو آپ نے سب کو اشارہ بنا کر دیا، سب کو اشارہ بنا کر دیا. نہیں، پھر اشارہ کیا کہ تم لوگ چلے جاؤ، چلے جاؤ. اب وہ امام کے ماننے والے تھے، اطاعت کرنے والے مطلب تھے. ان کو روک دیا کہ تم تلوار مت نہیں، بند کرو، رکو بھی نہیں، چلے آؤ. جاؤ. ایک ایک کر کے چلے گئے بیچارے، ایک ایک کو اشارہ کیا چلے گئے. اب وہ برا بھلا کہہ رہا ہے اور امام جا رہے ہیں گھر کی طرف. وہ تو سنتے آپ نے اسپیڈ بھی اپنی کم کر دی، جس اسپیڈ سے آپ جاتے تھے نا اور کم کر دی. اس کو اور بھی کم کر دیا. اب آپ جا رہے ہیں اور یہ ساتھ جا رہا ہے برا بھلا کہتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ امام دروازے پہ پہنچے. وہی دروازے تک پہنچا، امام کے دروازے پر پہنچا. جب دروازے پر آ گیا تو امام نے کہا ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں. وہ گیا اندر، آپ تشریف لے گئے، اندر تشریف لے گئے. وہ بڑا سردار تھا، قیمتی چیزیں، کپڑے آپ نے لیے، ہاں، اور لا کر آ کر اس کو دیے اور کہا کہ میں علی کا پوتا ہوں، جو میرے دروازے تک آ جاتا ہے اس کو میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا. خالی آدمی نہیں. جو میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، میں علی کا پوتا ہوں، جو میرے دروازے پہ آ جاتا ہے میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا. یہ کہہ کے اس کو تحفہ دیو. وہ تو حیران ہو گیا، پیروں پہ گر گیا کہ میں ایسا سلوک کر رہا ہوں، میں تو اور یہ کر اس رہا طرح ہوں اور یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ آپ کا اور آپ کے لیے سب شیعہ سنی سب نے لکھا ہے. یہ قیامت کے دن جی جی حضور اکرم نے فرمایا ہے فرشتے آواز دیں گے کہ تم میں وہ کھڑا ہو جائے جو زین العابدین ہے، سبحان اللہ. تمام عبادت کرنے والوں کے لیے زینت اور فخر، بے شک. کھڑا ہو جائے. تو امام حضور فرماتے ہیں کسی مائی کے لال کی مجال نہیں ہوگی کہ کھڑا ہو سکے، صرف میرا ایک فرزند ہوگا علی بن حسین، وہ کھڑا ہو جائے. جب وہ کھڑے ہوں گے تو تمام فرشتے کہیں گے الحق انت زین العابدین. واقعاً آپ جو ہیں وہ شخصیت ہیں کہ تمام عبادت کرنے والے آپ پر فخر کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. حضور ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. اپنے بیٹے
کی صفے ماتم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ حضور آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے کہ جو پورا عالم اسلام اس کو مانتا ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ آیا حج کرنے کے لیے، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ جب حج شروع ہوتا ہے تو پہلے حجر اسود کو بوسہ دینا پڑتا ہے، جی پھر طواف شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس نے بڑی کوشش کی اموی خلیفہ نے کہ بوسہ دے حجر اسود کو، مگر اتنا ازدحام تھا، اتنا مجمع تھا کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا سے پہنچنے کا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا، تھک کر پیچھے بیٹھ گیا، کرسی اس واسطے بچھا دی گئی، اور اموی سردار جو تھے، شامی سردار، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص کالا کمبل اڑے ہوئے، غالباً سردی کا موسم ہوگا، اکیلا حرم میں داخل ہوا جی اور چلا حجر اسود کی طرف۔ تو سارا مجمع جدھر سے وہ آتا تھا وہ آدمی، لوگ پھٹ جاتے تھے کائی کی طرح، جگہ مطلب دے جا رہی۔ کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی پیشانی چومتا تھا، کوئی کندھا چومتا تھا، کوئی ابا کو چومتا تھا۔ اچھا، آہستہ آہستہ آپ بڑھ رہے تھے حجر اسود کی طرف۔ اب وہ سامی سرداروں نے دیکھا کہ یہ اکیلا، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی ہٹو بچو کہنے والا ہے، سب لوگ اس پر گر رہے ہیں، اس کو ہاتھ چوم رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، رستہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آرام سے وہ تشریف لائے، آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور پھر آپ نے طواف شروع کیا۔ تو شامی سرداروں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ خلیفہ تو آپ ہیں، آپ کو تو کسی نے پوچھا نہیں، اور اس کو اتنے لوگ یعنی وہ عزت کر رہے ہیں، کوئی دقت ہی ہوئی ان کو تو حجر اسود کا بوسہ دینے کی؟ سبحان اللہ۔ ہر ایک ہٹتا جا رہا ہے۔ تو اس نے غصے میں کہا چل کر خلیفہ نے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کون ہے، مطلب اس کو اگنور کیا۔ ہاں اگنور کیا۔ یہ کہنا تھا تو اسی کا درباری شاعر فرزدہ، جی جی وہ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا کرسی کے پاس ہی، اس سے برداشت نہیں ہوا، اچھا، یہ جملہ برداشت نہیں ہوا کہ خلیفہ نے جو کہا نا کہ میں نہیں جانتا، نہیں جانتا، جی جی، اس کو برداشت نہیں ہوا۔ غصے کے عالم میں اس نے کہا کہ ارے برجستہ 40 شعر کہے، اچھا، وہیں فی البدی، فی البدی، اسپونٹینیس، اور اس میں کہا کہ تو اس کو نہیں جانتا، یہ تو وہ ہے جن کو حل و حرم جانتے ہیں، ہاں، اس کی چاپ قدموں کی چاپ کو کعبہ قبلہ جانتا ہے، سبحان اللہ، یہ تو وہ ہے جس کے دادا کو معراج نصیب ہوئی، جس کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی، یہ تو اتنا سخی ہے، اس سے بڑا سخی تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ تو ابر کرم کی طرح برستے ہیں، واہ، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو یہ کبھی کسی کو لا کہتا ہی نہیں، سبحان اللہ، ہر سبحان ایک کی خواہش پوری کرتا، سوال پورا کرتا، واہ واہ واہ، اس نے لا کہتا ہے تو تشہد میں کہتا ہے فقط، ورنہ لا کہتا ہی نہیں، ہر ایک کو ہاں کہتا ہے، ہر ایک کو امداد کرتا ہے، ہر ایک کو فیض پہنچاتا ہے۔ یہ جو اس نے قصیدہ پڑھا 40 اشعار کا اس نے، تو وہ آج تک موجود ہے، جی جی، اور وہ آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ ادب کا یعنی ادب شاعری کا یعنی بہت معیاری کلام ہے، جی، بلند ترین کلام ہے۔ تو اتنا اس کو غصہ آیا خلیفہ کو کہ خلیفہ نے اس کو قید کر دیا، فرزدق کو قید کر دیا۔ قید کر دیا، اور ان کا آخری حربہ یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو قید ہاں، کرتے تھے یا قتل کرتے تھے۔ امام نے رات کو اس کے بعد کھانا پہنچوایا، اچھا، اور بیویوں نے زیورات تک اپنے اتار کے دے دیے۔ اللہ، کربلا کے بعد کا واقعہ تھا، وہاں ضرورت تھی نہیں، اور آپ ایک خطیر رقم رکھ کر اس کو بھجوائی۔ تو اس نے جب امام کا آدمی نے جا کے دیا تو وہ کانپنے لگا، اس نے کہا میں نے یہ جو قصیدہ کہا ہے یہ کوئی مالی فائدے کے لیے نہیں کہا ہے، میں تو اس کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہوں آپ سے، بالکل، وہاں آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ سبحان اللہ، تو امام نے جواب، اور وہ واپس کر ہی رکھا سے کہا میں یہ قبول نہیں کروں گا، یہ آپ امام کو میری طرف سے پیش کر دیں ہاتھ جوڑ کر، اور یہ کہیں کہ میں یہ بس آپ میری شفاعت کیجیے گا آخرت، میں نے یہ آخرت کے لیے کہا ہے۔ تو امام نے پھر وہ رقم دوبارہ واپس بھجوائی اور اس سے کہا کہ نہیں، یہ رقم لے لو، تم قبول کرو اس کو، اور ہم تمہاری آخرت میں بھی شفاعت کریں گے۔ واہ واہ واہ، تو پھر اس نے کہا امام سے کہنا کہ اپنی ایک قمیض مجھے دے دیں، قمیض، تاکہ میں مرتے وقت اس کو کفن بناؤں گا اس پہ میں۔ تو امام نے اپنی ایک قمیض اس کو دی، کیا عقیدہ تھا، کتنی ایمان کی بات تھی۔
جو اس نے رکھی اپنے پاس. جی اور وہ رقم اتنی دی تھی آپ نے, لکھا ہے کہ 20,000 دینار. 20,000 دینار. یا اس وقت خلیفہ تو اس کو 1,000 دینار ملتے تھے سال میں. سال میں. اور آپ نے 20,000 دینار دیا اور کہا کہ یہ تمہاری عمر بھر کے لیے کافی ہوگی. اور وہ 20 سال زندہ رہا. اچھا. اس کے بعد 20 سال ہی زندہ رہا. وہ وہی اس واقعے کے بعد سال کی تھے وہ. زندگی بھر کا سامان کر دی. پورا. بابا. تو یہ یعنی مرتبہ تھا آپ کی سخاوت کا, یہ آپ کی شان تھی. اور جیسے فضائل ہیں ویسے ہی آپ کے مصائب بھی ہیں. بالکل صحیح بات. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اتنی مصیبتیں آپ نے اٹھائی ہیں کہ آپ کو یعنی مصیبتوں کے اٹھانے برداشت کا سید الصابرین کہا جاتا ہے. سید صابرین. سید الصابرین یعنی صبر کرنے والوں کا سردار. سردار. وہ مصیبتیں برداشت کی ہیں جو کسی نبی نے برداشت نہیں کی, کسی رسول نے برداشت نہیں کی. عبادتوں کے لیے سید کیونکہ ساجدین. کسی نبی کا واسطہ آپ کو نہیں ملے گا جی جی. کہ اس کو بازاروں میں گھمایا گیا ہو اور اس کی مائیں بہنوں کو پیچھے قید کیا گیا ہو, اس کے ہاتھ باندھے گئے ہوں, دنیا نے اس کا تماشا دیکھا ہو. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم پر وہ مصیبتیں توڑی گئی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ فضل رسول آپ جب بھی بیان کرتے ہیں شام کا ذکر کرتے ہیں یا کوفہ کا ذکر کرتے ہیں, جی ہاں. الشام الشام الشام, کبھی آپ کربلا کا ذکر نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ کربلا میں جو مصیبتیں ہم پر پڑیں اس کے تو ہم عادی تھے. الشہادت لنا کرامت, اور قتل ہونا ہماری عادت ہے, شہید ہونا ہماری کرامت عزت ہے. اور ہم اس بات کے عادی نہیں تھے کہ ہمیں بازاروں میں گھمایا جائے, دنیا تماشا دیکھ رہی ہو, میرے ہاتھ بندھے ہوں, بیڑیاں میرے کسے ہوں, گردن میں میرے طوق ہو, میرے پیچھے میری مائیں بہنیں بے مقرو چادر بے ردا سر برہنہ آ رہی ہوں, اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں, جملے کس رہے ہوں, فقرے کس رہے ہوں. میں وہاں بازار سے گزر رہا ہوں, دربار سے گزر رہا ہوں. یہ ایسی مصیبت تھی کہ آپ کا حال آخر میں یہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ کوئی کٹا ہوا جانور کا سر بھی دیکھتے تھے نا اللہ اکبر. تو بے ہو جاتے, اللہ. بے ہوش. کربلا یاد آتا تھا. آپ کے امام حسین صاحب کا صحیح آتا واہ. کہ نیزے پہ بلند رہا, آپ کے سامنے رہتا تھا. تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ مدینے میں آخری زمانے میں جی جی. جس راستے سے آپ گھر سے جاتے تھے مسجد, بازار آتا تھا, تو قصائی کی دکانیں بھی آتی تھیں. بے شک. تو قصائی یہ کہتے تھے کہ جو سر ہوتے ہیں, جانور کے سر جو ہوتے ہیں نا کٹے, سری جسے کہتے ہیں سری, جی ہاں. تو یا تو کپڑا ڈھک دیتے تھے اوپر یا چھپا دیتے چھپا دے کرتے تھے. تاکہ امام گزرے ہیں تو سر نظر نہ آئے ہوں. صدر. اچھا. یعنی اس تاکہ ان کو بتا چلتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک قصائی جو تھا وہ ایک جانور کو ذبح کر رہا تھا اور وقت ہو گیا تھا نماز کا. جی. امام وہاں سامنے سے جا رہے تھے مسجد آنے کے. اب جو اس نے دیکھا کہ امام تشریف لا رہے ہیں اور کیا نام میں تو ذبح کر چکا ہوں جانور کو, اب کیا کروں میں, پریشان ہو گیا. وہ اسے جلدی سے چھری جو تھی وہ اپنی پیچھے چھپائی جس میں خون لگا ہوا تھا, اور اسے کہا فضل رسول آپ مجھے معاف فرمائیں, مجھے خیال نہیں رہا, مجھے قطعاً خیال نہیں رہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کے آنے کا وقت آ گیا ہے, مجھے قطعاً خیال نہیں ہوا, میں نے بے خیالی میں یہ جانور ذبح کر دیا اس وقت. تو آپ نے کہا نہیں, تم نے کوئی حرام کام نہیں کیا ہے, تم نے کوئی برا کام نہیں کیا, تم نے کوئی جائز کام کیا ہے. بس ایک بات بتاؤ, صرف یہ بتاؤ کہ جب تم نے یہ جانور کو ذبح کیا تو کیا اس سے پہلے تم نے اس کو پانی پلایا تھا؟ تو اس نے کہا فضل رسول ہم قصائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم کسی جانور کو اس وقت تک ذبح کرتے ہی نہیں ہیں جب تک اس کو پانی نہ پلائیں, دانہ نہ کھلائیں. جب تک 3 دفعہ وہ پانی پی کر اپنا منہ نہیں اٹھاتا ہم اس کو ذبح نہیں کرتے. جب یہ سنا آپ رونے لگے. آپ نے کربلا کا رخ کیا, کہا بابا مسلمانوں نے آپ کو ایک گوشت فند کے برابر بھی نہیں سمجھا. ارے گوشت فند کو بھی ذبح کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں, آپ پانی مانگتے رہے اور آپ کے گلے پر چھری چلتی تھی. اللہ اکبر. یہ مصائب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, برداشت کیے ہیں, بیان کیے ہیں, بے ہوش ہو جاتے تھے بار بار. منحال یہ طریقے صحابی ہیں, حج کرنے کے لیے آئے, جی. پھر حج کرنے کے بعد مدینے آئے, پھر مدینے یاد کرنے کے بعد امام ابراہیم کے گھر پہ آئے. تو بیان کرتے ہیں جب میں گھر پہ دروازے پہ پہنچا میں نے کہا پردالے سے پانی ٹپک رہا تھا, تو میں نے اپنا دامن بچایا کہ میرے کپڑے نجس نہ ہو جائیں.
تو کوئی آدمی جایا تھا وہاں تو کہا ارے اس پانی سے زبان بچا رہے ہو، پتہ ہے یہ پانی کیا کا پانی ہے؟ یہ امام زین العابدین کے وضو کا پانی ہے۔ جب وضو کا پانی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں کہ پانی مضاف ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ پانی ہے جو گر رہا ہے۔ تو آپ منہال آئے، دیکھا امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو کہا مولا کب تک آپ روئیں گے؟ تو آپ نے کہا منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 11 بیٹے، حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک بیٹا صرف آنکھوں سے غائب ہو گیا تھا، اور انہوں نے بھیڑیے کو بلا کر پوچھ لیا تھا، بھیڑیے نے کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں کھایا اس کو، حضرت یوسف کو۔ پھر بھی اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ قد بیضت عیناہ من الحزن، ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ میرے سامنے تو پورا گھرانہ کاٹ دیا گیا، میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا بھوکا پیاسا، میرے سامنے سارا گھرانہ، میرے سارے بھائی، میرے سارے رشتہ دار سب ذبح کر دیے گئے۔ اگر میں رو رہا ہوں تو کیا میرا رونا ناحق ہے؟ میں جتنا روؤں کم ہے۔ اس لیے آپ اتنا روتے تھے جتنا آپ رو ہیں امام حسین السلام کے غم میں شاید کوئی نہیں رویا۔ لوگ روتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، لوگ سن کر روتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ اپنے بابا کا ذکر کرتے تھے۔ ہر جب وضو کے لیے پانی جب بھی آپ کے سامنے پیش ہوتا تھا، آپ امام حسین کی پیاس کو یاد فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پانی پیتے تھے، امام حسین کی پیاس کو یاد فرماتے تھے، پھینک دیتے تھے روتے روتے کوزے کو۔ یہ آپ کی مصائب تھے، یہ آپ کی مصیبتیں تھیں، مگر حکومت کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، کیونکہ امام اتنے مقبول تھے کہ ہر طرف لوگ آپ کے احترام کرتے تھے، جی بالکل۔ آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے، آپ کے قصیدے پڑھتے تھے شعرا۔ انجام یہ ہوا کہ خلیفہ نے آپ کو زہر دیا تاکہ آپ شہید ہو جائیں، اور آپ شہید ہوئے، مدینہ ہی میں شہید ہوئے۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، پورا مدینہ آپ کے قبر، آپ کے نماز میں حاضر ہوا، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ آج ہم نے امام زین العابدین السلام کی سیرت، کردار اور ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ شہادت کے موضوع پر بھی گفتگو کی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ برپا ہے فلک پر شہ دلگیر کا ماتم، کرتے ہیں ملک صاحب توقیر کا ماتم۔ اونٹوں کی رسن ہاتھ میں اور توق گلے میں، جھنکار بھی کرتی چلی زنجیر کا ماتم۔ پاک پروردگار ہمیں امام سجاد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام تاریخ کربلا کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔